الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک سارے ابا پڑھئے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی. کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی. سب آنکھوں ذرا. کیسے کرو بیان میں عظمت حسین کی. آنکھوں ذرا. کیسے کرو بیان میں عظمت. ماشاءاللہ آج امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ جی خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو میں گزارش کریں گا جڑے اگلی صفحہ تے ہوندے جاؤ. مہربانی فرمایا کرو. حکم بھی یہ ہے کہ پہلی صفحہ دے اندر پہلے بیٹھیا کرو. آپ جناب اگے تشریف لے آؤ. اللہ تعالیٰ تو ہمیں سلامت رکھے. پہلی صفحہ تے بھو گئے تو زیادہ ثواب ہے. دوسری دی بڑی بات مل کے در آیا کھو. کیسے کرو بیان میں عظمت. کیسے کرو بیان میں عظمت حسین کی. جاگیر ہے ازل سے ہی جنت حسین کی. جاگیر ہے
ازل سے ہی جنت ابن علی کو دیکھنے آئے ہیں مصطفیٰ ابن علی کو دیکھنے آئے ہیں مصطفیٰ زہرا کے گھر ہوئی ہے ولادت حسین کی زہرا کے گھر ہوئی ہے ولادت آنکھو ذرا زہرا کے گھر ہوئی ہے ولادت شانوں پہ مصطفیٰ نے بٹھا کر بتا دیا شانوں پہ مصطفیٰ نے بٹھا کر بتا دیا کرنی ہے دیکھو اس طرح عزت حسین کی کرنی ہے دیکھو اس طرح عزت آنکھوں ذرا کرنی ہے دیکھو اس طرح عزت گردن کو چومتے تھے شبیر کی حضور گردن کو چومتے تھے شبیر کی حضور زلفوں سے کھیلنا تھی عادت حسین کی زلفوں سے کھیلنا تھی عادت تخت یزید مل گیا مٹی کے ڈھیر میں تخت یزید مل گیا مٹی کے ڈھیر میں صدیوں سے چل رہی ہے حکومت حسین صدیوں سے چل رہی ہے آنکھوں ذرا صدیوں سے چل رہی ہے حکومت دنیا کے ہر فقیر کی اجمل ہے یہ صدا دنیا کے ہر فقیر کی اجمل ہے یہ صدا چوکھٹ رہے خدایا سلامت حسین کی چوکھٹ رہے خدایا سلامت حسین کی ایک باری سارے مل کے نہ لکھ رہے کیسے کرو بیان میں عظمت حسین کی کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی جاگیر ہے ازل سے ہی جنت
اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد گرامی قدر واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات آج دے جمعۃ المبارک دے اندر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول شہزادہ گلگوں قبا جنتی جوانہ دے سردار حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت باسعادت دا تذکرہ کرنا ہے تھوڑے سامنے بغیر کسے لمبی چوڑی تمہید دے وہ جڑی سامنے کڑی لگی ہو دے مطابق پچھے منٹ رہ گئے 45 تو جڑا میرا موضوع ہے وہ 1 گھنٹے 45 والا بھی نہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت مبارکہ ایسی کہ جدو فجر دی نماز پڑھا لیندے سن نماز پڑھانے تو بعد سرکار اپنا چہرہ مبارک غلامہ والا کر کے بہ جاندے سن نماز پڑھانی نماز پڑھا کے چہرہ پیشہ کرنا غلامہ والکا او غلام جڑے رات لیٹ کر جاندے سن اونا تو پوچھے گا رات نو انی لیٹ کیوں بیٹھے رہندے ہو آندے نے کر دل ہی نہیں لگدا سی تمنا یہ ہوندی سی سونا بیٹھا روے اسی راج راج دیدار کر دے رویہ محبوب وہ جڑے رات دے گئے ہوندے سن جنہ دی تمنا ہوندی سی کہ سونے تو انہوں بیکھنا چاہنے ہیں سرکار اونا وال چہرہ کر کے بہندے سرکار دو عالم دی بارگاہ صحابہ کرام حضور دا رخ منور دیکھ دے عبداللہ ابن عباس فرماندے نے ایک ایسا دن بھی چڑھیا سرکار نے عادت سی آپ دی چہرہ کر کے غلامہ وال بہ جاندے سن لیکن آقا کریم نے اس دن نماز پڑھائی دعا منگی آقا کریم علیہ السلام اٹھے انج بیکھیا غلامہ دی صاحب بیٹھے سن حضرت علی فرمایا حضرت علی اٹھ کو حضرت علی اٹھے سرکار نے حضرت علی دا ہاتھ پھڑیا تے پھڑ کے نال لے کے تے ٹر گئے باہر صحابہ کرام علیہ الرضوان نے یہ اج چونکہ منظر پہلی باری ویکھیا ہر ایک صحابی بڑا پریشان بھی اج خدا خیر کرے آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھائی تے علی پاک نو ہاتھ تو پھڑیا تے نال لے کے ٹر گئے خیر ہوئے ٹر دیا نبی پاک علیہ السلام لے کے در زہرہ تے پہنچے آئے در زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آقا کریم علیہ السلام پہنچے جدو مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت فاطمہ دے دروازے تے پہنچے نا آپ نے فرمایا علی جی آقا فرمایا ایتھے بوئے تے کھلو جا ایتھے کھڑا حضور خیر ہے فرمایا ہاں آقا حکم فرمایا اندر ولادت ہوئی ہے اللہ نے منو ایک نواسہ دیتا ہے تو ایتھے کھلو جا اندر آسمانہ تو فرشتے اتر دے پہلے ولادت دا جدو ذکر ہوئے نا تے بندے دا چہرہ مسکرایا نظر ہونا چاہیے اور میں ایک گل ببانگے دوہو لاکھنا وا جویں دا ذکر سنی کر دے نے نا حلے بیت رسول اللہ کوئی جم کے وینج دا ذکر نہیں کر الحمدللہ ان سنیا جا درہ ولادت دا تسا ذکر اگے بھی سنیا آئے گا پر آج پیر کلانی دے غلام کو بھی سننا درہ فرمایا ایتھے دروازے کے کھڑا ہو جا آسمان تو فرشتے آ رہے ہیں یا رسول اللہ کس واسطے فرمایا رب منو نواسا دیتا ہے نا تے او فرشتے منو مبارکہ دینا ستے آئے ہیں میں او مبارک بعد نقل و وصول کر لاں فرمایا جے کوئی آوے نہ تو انہوں اندر آن دی اجازت نہیں دینی انہوں بھی ایتھے ہی روک لیں ایتھے ڈک دے جی آکھ علی پاک نبوے گئے کھڑے ہو گئے سرکال اسلام اندر چلیں چاند منٹا تو بعد حضرت ابو بکر صدیق نے انج بیکھیا کہنے خدا خیر کرے آج تک کدی انج نہیں ہویا بھئی سرکار ایڈی جلدی اٹھ کے گیا صدیق اکبر کو ریا نہ گیا ہاں جی
اٹھے سدھا حضرت فاطمہ دے بوئے گئے، السلام علیکم وعلیکم السلام، علی خیر تے ہے؟ فرمایا ہاں یار خیر ہی ہے سرکار۔ فرمایا اندر گئے، کیوں؟ اللہ نے مینوں پتر عطا کیتا ہے تے فرشتے آسمانہ تو اتر دے پہنے تے سرکار نو مبارک دین واسطے۔ اچھا ہن حضرت صدیق اکبر دا جملہ مینوں اجازت اندر جان دی؟ فرمایا نہیں۔ کیوں؟ حضرت علی دا جملہ سنو، کیا نہیں اجازت نہیں؟ کیا سرکار نے فرمایا سی بھی جے صدیق بھی آوے تے انہوں بھی اجازت نہیں؟ ہن حضرت علی دا جملہ سن، کہندے نے یہ نہیں سرکار فرمایا، آپ نے فرمایا سی کوئی بھی آئے ان بوئے کے ڈک لیں، پہلے فرشتے مبارک دے لین پھر میرے غلام آن گے۔ اچھا صدیق اکبر بوئے گے، اینی دیر نو حضرت عمر بھی آگئے، پچھو حضرت عثمان غنی بھی آگئے۔ کہ روایت جویں میں لفظ سنا رہا ہے انجی نے صدیق اکبر بھی آئے، پھر حضرت عمر بھی آئے، پھر حضرت عثمان غنی بھی آئے، یہ چارے یار ہوئے کے کھڑے، پیچھے باقی بھی حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت بلال حبشی، حضرت سرکار دے غلام پیچھے وہ بھی آگئے۔ خیر علی فرمایا ہاں ہون اگلا جملہ سنیا جائے، فرمایا اللہ نے منو دیتا ہے پتر، آسمان تو 4,24,000 فرشتے ہون تک اتر چکے ہیں، 4,24,000 فرشتے اتر چکے ہیں سرکار نے مبارک دین واسطے۔ اچھا ٹھیک ہے، پر سرکار نے فرمایا سی جب تک میں اجازت نہ دیاں کسی نو اندر آن دی اجازت نہیں، ان سارے دروازے کے کھڑے۔ تھوڑی دیر تو بعد میرے آقا کریم علیہ السلام نے آواز دیتی علی جی آقا، فرمایا جننے کھلوتے نہیں سارے نو اندر بلا لے، بلا لے اندر گئے۔ صدیق اکبر یا رسول اللہ مبارک ہوئے، اللہ نے نواسا عطا کی ہے، حضرت عمر بولے، حضرت عثمان بولے، حضرت بلال حبشی، باقی صحابہ بولے یا رسول اللہ مبارک ہوئے، مبارک۔ آقا کریم علیہ السلام فرماندے خیر یا رسول اللہ علی بار کھڑا سی تھے، انہیں دسیا بھئی آسمان تو فرشتے آ رہے ہیں تھے، انہیں اے بھی دسیا بھئی 4,24,000 فرشتے ان تک آ چکے ہیں۔ میرے آقا نے جی بیکھیا علی تینوں میں اے تے دسیا سی فرشتے آ رہے ہیں تے تعداد تے تینوں میں دسی ہوئی نہیں سی، تینوں تے یہ دسیا سی فرشتے آ رہے ہیں، تعداد دا تے میں تینوں دسیا ہی نہیں سی۔ حضرت علی عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ گل تو اڈی بجائے، پر گل ہے وہ جدو فرشتیاں دا ایک ٹولا ہوندہ سی نا، تو جدو ایتھوں لنگدا سی نا تے اپنی تعداد دس چندہ سی بھی اسی اینے ہزار آ گئے ہیں، وہ اپنی تعداد دس دے گئے نے تے سونے ہم میں گنتی کردہ گیا ہوا تے گنتی کر کے دسیا 4,24,000 فرشتے آ گئے نے سرکار دی بات۔ کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے رب نے تینوں عقل سلیم عطا کی تھی ہے، میرے رب نے تینوں عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ پھر میرے آقا کریم نے اینج دیکھیا اپنے یار غار یار مزار جناب ابو بکر صدیق وال، فرمایا اے ابو بکر تینوں ایک عجیب گل نہ سناواں؟ جی آقا حکم ہوئے۔ فرمایا اے جدو فرشتے میرے کول آئے نے نا، انہاں فرشتیاں دے اندر ایک اپاہج فرشتہ بھی آیا جدے بازو بھی ٹوٹے سن، جدے پر بھی ٹوٹے ہوئے سن، ایک اپاہج فرشتہ میری بارگاہ وچ آیا ہے۔ آقا کریم فرمانے نے جدو میں اس فرشتے نو دیکھیا میں آکھیا اے فرشتیا جننے فرشتے بھی میری بارگاہ وچ آئے نے انہاں دے جسم صحیح سلامت نے، پر تیرا وجود اپاہج ہے، یہ دی وجہ کی ہے؟ اس فرشتے نے عرض کیتی یا رسول اللہ گلے میں ایک دن آسمان دنیا دا دروازہ کھلیا، آقا میں زمین تے نظر ماری ہے، ایک اپاہج بندہ لولا تے لنگڑا بندہ زمین تے بیٹھا سی، میری نظر جدو اس اپاہج بندے تے پئی کہ میرے دل وچ صرف اے نہیں خیال آیا، میں کیا ایس بندے نو اس زندگی نالو بہتر ہے اے تے ماری جائے، اے تے تو بہتر ہے کہ بندہ فوت ہو جائے یا رسول اللہ۔ بس اتنا جملہ ہجے میں اپنے دل وچ ہی سوچیا ہے، اللہ دا عتاب میرے تے نازل ہو گیا۔ رب نے فرمایا ہو فرشتیا تیری جرت کیویں ہوئی ہے؟ انہوں بنایا جویں دا بھی بنایا میں بنایا ہے نا،
تو کون ہے اے دے بارے وچ اینا سوچن والا یا رسول اللہ اسے وقت اللہ دا میرے تے عتاب نازل ہویا اللہ نے آسمان کو اٹھا کے مینوں زمین تے سٹ دیتا یا رسول اللہ کئی سو سال ہو گئے نے پہاڑاں وچ روندا پیا سا معافیاں منگدا پیا سا سونیا جدوں اج اے فرشتے میرے کولوں گزرے نے نا تے میں انہاں نوں ویکھیا تے میں آکھیا او ٹھہرو کتھے چلے ہو انہاں آکھیا اللہ نے مصطفیٰ کریم نوں نواسا عطا کیتا ہے اسی مبارک دین چلے ہو میں آکھیا سنو یارو خوشی دا ویلا ہے میں اودے تے نہیں سکدا مہربانی کرو مینوں بھی اپنے پراں تے چک کے مصطفیٰ دے در تے لے جاؤ خوشی دا ویلا ہے مصطفیٰ نو رب نواسا دتا ہے ہو سکدا ہے اسے نواسے دی خوشی وچ میرے تے بھی کرم نوازی ہوئی جائے فرمایا فرشتہ میری بارگاہ کہ یا رسول اللہ مینوں اے اٹھا کے لائے میرے کریم نبی نے انج نظر نو اٹھایا آسمان وال جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے انج نظر اٹھائی بس نظر اٹھانے دی دیر سی فنازل جبریل اسے ویلے جناب جبریل آ گئے آ کے کہنے نے سونے اللہ پہ فرماندا ہے جیڑا کپڑا حسین دے جسم نہ لگا ہے جیڑا کپڑا حسین دے جسم دے نال لگے او کپڑا اس فرشتے دے جسم نال ملو اسی شفا دے دیا گے جیڑا کپڑا حسین دے جسم دے نال مس کردا پیا ہے اس کپڑے نو اس اپاہج فرشتے دے جسم دے نال مل دیو اسی اینو سے دے دیاں گے آقا کریم نے فرمایا اے میرے یار ابو بکر جدوں میں او کپڑا پھڑ کے فرشتے دے جسم نال مس کیتا ہے پار بھی ٹھیک ہو گئے ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے پیر بھی ٹھیک ہو گئے تے میں تے میرے انج آکھاں گا یارو حیدر کے گھر کیا ہے تجلی حسین نے شاہی آج تو آڈی بھی کمال ہے حیدر کے گھر کیا ہے تجلی حسین نے آگو حضرہ حیدر کے گھر کیا تجلی سارا شعر میں پڑھے گا تسی ہاتھ چوکے امام پاک دا نہ لینا ہے حیدر کے گھر کیا ہے تجلی سلامت رہو بھائی میری دعا ہے یا اللہ جنہ ہاتھ چکے نے نا ایسے سال انہوں نے امام حسین دے در دی حاضری نصیب فرما دے حیدر کے گھر کیا ہے تجلی حسین نے حیدر کے گھر کیا ہے تجلی حسین نے چمکا دیا جہان کا محلہ حسین نے چمکا دیا جہان کا محلہ حسین نے مظہر عظیم در ہے وہ زہرا کا لاڈلا کربل بنا دیا ہے مولا حسین نے کربل بنا دیا ہے آنکھوں ذرا کربل بنا دیا ہے کربل بنا دیا ہے کربل بنا دیا ہے آنکھوں یارو کربل بنا دیا ہے مولا او جدی ولادت ہوندیاں جڑا فرشتیاں دے پر ٹھیک کرے انہوں حسین آدھے
آئے ہائے ہائے اللہ اکبر او جدے نواسے دے جسم نال لگنے والے کپڑے شفاواں دیندے نے او دے نانے دا اپنا جسم کنیاں کو شفاواں بندا ہوئے گا اللہ ایک باری سارے آنکھوں پیار نہ سبحان اللہ 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 فرمایا فرشتے مبارکہ دے کے گئے انہاں وچ ایوی سی جڑا آیا تے پر جدے ٹوٹے سن حسین دے جسم نہ لگنے والا کپڑا دے جسم نہ لگیا رب انہوں بھی شفا عطا فرما چھڑی اللہ ہن صحابہ کرام بہ کے مبارک ہوئے حضور مبارک ہوئے ویسے سما کڈا سونا ہوئے گا جدو حضور ویکھو نا ایس دور کسے دے کوئی ماسٹر ہوئے کوئی ایس پی ہوئے ایس ایس پی ہوئے تے انہاں دے یار ملن والے دوست وہ جویں دا بندہ ہوئے جس کیٹاگری چ ہوئے اوویں دے بندے انہوں آ کے مبارکاں دیندے نے تے میں کیا ہستی ہوئے امام الانبیاء تے ملیا ہوئے نواسہ حسین جیسا تے پھر فرشتے ہی مبارکاں آ کے دینے گے اور کون دیتے ہیں صحابہ نے مبارکاں دیتیاں فرشتہ نے مبارکاں دیتیاں نام کنے رکھیا اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رکھیا مصطفیٰ کریم میں آگے بھی حدیث پاک ایک باری بیان کر چکے ہیں ان ایک دفعہ پھر چکے وہ حدیث پاک تے میں بدل نہیں سکتا باقی مواد تے میں چلو چینج کر کے بیان کر سکنا لیکن اے جڑا ہوں اس موقع دے ہوتے ہوئے اے ہی بیان کرنا پڑے گا مستدرک اللہ صحیحین دے اندر امام حاکم نے شاپوری نے اس نے بیان فرمایا فضائل صحابہ دے اندر امام احمد ابن حنبل نے بیان فرمایا سبل الہدا پر رشاد دے اندر امام یوسف الصالحی الشامی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس روایت کو بیان فرمایا 11ویں جلد دے اندر صفحہ نمبر 56 حدیث پاک دے الفاظ نے ان علی نا اینج نہیں بولو ذرا پیار دینا سبحان اللہ ذوق پیدا کرو ذرا ایک بار پھر بولیے سبحان اللہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لما ولد الحسن جاء رسول اللہ فقال ارونی ابنی ما سمیتموه فقلت سمیته حربا فقال رسول اللہ بل هو حسن فلما ولد الحسین فقال ارونی ابنی ما سمیتموه قلت سمیته حربا قال بل هو حسین فلما ولد الثالث جاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ارونی ابنی ما سمیتموه فقلت حربا فقال بل هو محسن ثم قال انی سمیتهم باسمائی اولاد ہارون شبر وشبیر ومبشر او کما قال علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک دے رہا فرماندے نے جدو میرا پتر حسن پیدا ہویا اے امام حسین دے بڑے پرانے تے امام حسین تو درجے وچ بھی بڑے نے عظمت وچ بھی بڑے نے شان وچ بھی بڑے نے امامت وچ بھی بڑے نے فرماندے نے جدو امام حسن دی ولادت ہوئی جاء رسول اللہ فرمایا اللہ دے رسول آگئے فقال سرکار نے آگے فرمایا ارونی ابنی فرمایا منو میرا پتر تے وکھاؤ اینج پیش کیتا گیا میرے کریم آقا نے اپنے نواسے نو ہتھاں تے چکیا چک کے فرمایا ما سمیتموہ علی دس ایدہ نا کی رکھی آئی آپ کہنے نے فقل تو میں عرض کی تھی سمیتو حربا حرب میں عرض کی تھی سونیا میں دا نام حرب رکھا یعنی جنگجو بہادر جو سن یا رسول اللہ میں دا نام رکھیا حرب فقال رسول اللہ بل ہوا حسن سرکار فرمایا نا علی اساں اس بچے دا نام حرب نہیں رکھنا فرمایا بلکہ میں دا نام حسن رکھ دیتا حسن ایدہ معنی ہے سونا سونا آپ فرمانے نے فلما ولد الحسین سجدوں میرا دوجہ پتر حسین پیدا ہویا
جدو میرا بیٹا حسین پیدا ہویا سرکار آگئے آکے فرمایا ارونی ابنی مجھے میرا بیٹا دکھاؤ کہنے نے انج بخایا گیا سرکار نے فرمایا ما سمیتموہ دسو ایدہ کی نہ رکھیا فقلت سمیتہو حربا کہنے نے میں عرض کی تھی سونے میں ایدہ نام حرب رکھ دیتا ہے فقال بل ہوا حسین سرکار فرمایا نہ علی ایدہ نام حرب نہیں بلکہ میں ایدہ نام حسین رکھ چھڑیا ہے ایدہ نام حسین رکھ دیتا ہے فرمانے فلما ولید الثالث آمین جب میرا تیجا پتر پیدا ہویا پھر جملہ رپیٹ کر دینا آج یار لوکاں نے کہانیاں بنا لیا ماذ اللہ آمین دی حضرت عمر بن خطاب آئے اگ لے کے حضرت فاطمہ دے بوئے دیا ہے دروازے نو آ کے ٹھڈا ماریا سیدہ ڈگ پئیاں دروازہ سیدہ دے اتے جا پیا پھر جڑا سیدہ دے پیٹ وچ بچہ سی فوت ہو گیا جیدہ نام محسن سی میں کیا تو کیڑیاں کہانیاں بنائی پھرنا ہے حدیث پاک پیش کر رہے ہیں 3 کتاباں دے حوالے پیش کر دیتے نے اس تو علاوہ بھی بے شمار پیش کر سکنا حوالہ جات راوی مولا علی نے اندر فلما ولید الثالث اندر جب میرا تیسرا پتر پیدا ہویا ہے نا اللہ دے رسول آگئے آپ نے آگے فرمایا ارونی ابنی فرمایا منو میرا پتر بکھاؤ اندر چک کے سرکار دی بارگاہ پیش کیتا گیا آقا نے فرمایا ما سمیتموہ دسوئے دا نا کی رکھیا جے فقل تو حربا اگر میں تیجے پتر دی واری لیا کیا سوڑیا میں ایدہ نام حرب رکھے نبی پاک فرمایا نہیں علی بل ہوا محسن فرمایا میں دے ایدہ نام محسن رکھ چکے فرمایا میں ایدہ نام محسن رکھ دیتا ہے ثم قالا انی سمیتہم بی اسمائی اولادا ہارون شبر و شبیر و مبشر فرمایا علی سن لے اللہ دے نبی سیدنا ہارون علیہ السلام آپ نے رب نے 3 پتر دیتے سن آپ نے ایک دا نام رکھیا شبر ایک دا نام رکھیا شبیر ایک دا نام مبشر رکھیا فرمایا میں اولا 3 پتران دے نامہ اتے اپنے 3 نواسیاں دے نام ایک دا نام شبر دوجے دا نام شبیر تیجے دا نام مبشر رکھیا ہے جدا عربی چمانا بن گئے حسن حسین سے محسن میں یہ نام مصطفیٰ کریم علیہ السلام رکھے امام حسین دی ولادت تو ہی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے منہ وچ رکھی کھجور سرکار نے موج کھجور انہوں چتھیا تے پھر او حضرت امام حسین دے تالو دے نال لگا دیتی حضرت امام حسین دے جسم پاک جڑی پہلی غذا گئی ہے نا مصطفیٰ کریم دا لعاب دہن ہے جڑا کھجور دے نال ملیا ہویا اللہ مبارکہ مل دیاں پہیاں نے مولا علی شیر خدا نو تے مبارکہ مل دیاں پہیاں نے نبیاں دے امام نو شاعر نے بڑی مزے دی گل کیتی جاندے دیو مبارک علی مرتضیٰ نو دیو مبارک علی مرتضیٰ نو ملیا نواسا نبی مصطفیٰ نو نبی مصطفیٰ نو دیو مبارک علی مرتضیٰ نو دیو مبارک علی مرتضیٰ نو ملیا نواسا نبی مصطفیٰ نو زہرا دبر کے اچھل گئے زہرا دبر کے اچھل گئے جگ ات مولا حسین آگئے حسین آگئے آنکھو درہ جگ ات مولا حسین آگئے جگ ات مولا بولیے درہ جگ ات مولا حسین آگئے حسین
حسین آ گئے، حسین کیا عظمت و کیا شان۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا حسین منی، فرمایا حسین میرے بچوں ہیں، فرمایا حسین میرے بچوں ہیں، میں حسین بچوں ہاں۔ اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے امام حسین دی عظمت و بیان فرمایا۔ حدیث پاک صلی اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ یقول فی الحسن والحسین من احبنی فلیحب ہذین او کما قال۔ نبی پاک نے فرمایا امام حسن تے امام حسین والی اشارہ کر کے آقا نے فرمایا سن لو، من احبنی، فرمایا جن نے میرے نال پیار کیتا ہے، فلیحب ہذین، فرمایا انہوں چاہیے اینا دعا نال بھی پیار کرے، اینا دعا دے نال پیار کرے۔ گرامی قدر حضرات، آج اگر کوئی بندہ آکھے کہ میں نبیوں دے امام نال بڑی محبت ہے پر امام حسن دے بارے اچھے تخیلات نہ رکھ دائے ہوئے، امام حسین دے متعلق اچھے تخیلات نہ رکھ دائے ہوئے، یاد رکھیا جو بھی محبت قابل قبول نہیں ہونی، کیونکہ میرے نبی نے خود فرمایا او لوگوں جنہاں میرے نال محبت کر دائے انہیں چاہیے میرے نواسے نال بھی پیار کر کے زندگی بسر کرے۔ فرمایا انہوں چاہیے فرمایا میرے حسن تے حسین نال محبت کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کرنا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی او کما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے نبیوں دے امام نے فرمایا جن نے حسن تے حسین نال محبت کی تھی در حقیقتوں نے میں محمد نال محبت کی تھی۔ فرمایا جن نے حسن تے حسین نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا۔ ومن ابغضہما، تے فرمایا جن نے انہاں نال دشمنی رکھی فقد ابغضنی، فرمایا تحقیق انہیں میرے نال بغض رکھے۔ فرمایا جے چاندے ہو نجات تے فرمایا انہاں نال پیار کرو، جن نے انہاں نال کیتا انہیں میرے نال ہی کیتا ہے پیار۔ اللہ فرمایا انہیں میرے نال ہی پیار۔ اچھا اے حضور فرما رہے سن کہ جن نے میرے نال پیار کیتا انہوں چاہیے انہاں نال بھی پیار کرتا۔ ایک دن، دو دن، 4 دن، 5 دن گزرے، صحابہ کرام کہندے نے اساں ایک عجیب منظر ایک دن گلی چ مدینے دی چ ویکھیا، مدینہ شریف دی گلی، نبیاں دے امام چل دے جا رہے نے، چل دیاں آقا کریم علیہ السلام نے دیکھیا ایک بچہ گلی چ کھڑا ہے، میرے آقا کریم ٹر دیا اس بچے دے قریب پہنچ گئے، قریب جا کے میرے آقا کریم نے اس بچے نو پھڑ کے اپنے سینے نہ لایا۔ بولیے سارے بولیے ذرا پر سبحان اللہ۔ فرمانے نے آقا کریم علیہ السلام نے اس بچے نو پھڑ کے اپنے سینے نہ لایا، سینے نہ لانے تو بعد میرے نبی نے اس بچے دی پیشانی نو چومیا۔ واہ بچیا تیرے مقدرہ تو بھی صدقے جاوا۔ آقا کریم نے اس بچے دی پیشانی نو بوسا دیتا، جدو سرکار بوسا دیتا شفقت دا ہاتھ سیر پہ پھیریا، آقا کریم کو لو گزر گئے۔ صحابہ کرام جڑے نال چل دے سن عرض کرتے نے ماذا دے لینا والے ہو، آقا آج تو پہلے اے مندر اسا کدی نہیں ویکھیا کہ گلی وچ ٹردیاں ہویا کدی کسے بچے دا تساں انج محبت کیتی ہوے۔ آقا اے بچہ مقدر والا کون ہے جنہوں تساں بوسا بھی دیتا ہے، جنہوں اپنے سینے دے نال بھی لائے، جنہیں سر تے شفقت دا ہاتھ بھی پھیریا دے۔ میرے آقا فرمایا او میرے غلاموں کی پوچھ دیو، اسے مدینے دی گلی سی، ایک دن میں گلی دے میں ٹردا پیا سا، میں دیکھیا نکے نکے بچیاں دی اندر میرا حسین کھیڑدا پیا سی، میرا حسین بچیاں دی کھیڑ رہا سی۔ اے بچہ میں دیکھیا جتھے میرا حسین قدم رکھدا سی نا، اے بچہ اتھوں مٹی
چپ کے چمدا رہا ہے جیڑا بچہ میرے حسین دے قدماں نال لگنے والی مٹی دا اینا حیا کرے دسو میں اونوں چومانا تے ہور کی کراں میں تے میرے انج آخنا ہونا یارو دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا بن جا تابعدار علی دے بچیاں دا دل وچ رکھ کے پیار علی دے تھوڑا جا ذوق پیدا کرو ذرا ماشاءاللہ ذرا اللہ سلامت رکھے ذرا آنکھو ذرا میرے نال دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا بن جا تابعدار علی دے بن جا تابعدار علی دے میرے آقا نے فرمایا جیڑا میرے نال محبت کر دے او دے تے لازم ہے او انہاں نال بھی پیار کرے میرے آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی تشریف فرما سن حضور دا ایک صحابی آیا تے او دے آنے دا انداز کی ایک ہرنی دا چھوٹا جا بچہ اینج کچھ وچ لائے سدھا سرکار دو عالم دی بارگاہ چایا سلام پیش کیتا حضور احمد تواڈے واسطے لے کے اینج غلام ہرنی دا بچہ ہجے پیش کر دئیے پیا دروازے وچوں حسن مجتبی آ گئے سیدنا امام حسن مجتبی گئے ان بچیاں دی فطرت ہے چھوٹے چھوٹے بچے بکری دے ہون کتے دے ہون ہرنی دے بچہ چھوٹا جا ہوئے تے بچہ ہوئے وہ بیک کے جلدی رکھی پڑ جاندہ ہو دینا کیوں بھی ہے گل کے نہیں ویسے میرا تو مشاہدہ آئیے تو اڈالی پورا لینا پتہ نہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو بیکیا ہرنی دا بچہ دوڑ کیا نانا حضور میں دے دیو سرکار کو میں لے بھائی لے بھائی اور امام حسن مجتبی نے وہ ہرنی دا بچہ چکیا لے کے نا کار چلے گئے جدو کار بوئے داخل ہوئے تے سامنے امام حسین بیٹھے سن بھائی جان اے منو دیو امام حسن بولے آنرے پائی جان حسین اے میں نانا جی دی بارگاہ چو لے کے آیا ماں میں نہیں جے دینی تسی بھی جا کے اتھوئی لے لو جاؤ نا تسی نانا جی دی بارگاہ بھی جاؤ کہ اتھو جا کے تسی بھی لے لو امام حسین چل دیا ہویا کیسا حسین سمائے گا جب امام حسین چل دیا ہویا نانا جی دی بارگاہ بھی چاہنے آکے نانا جی دے سامنے کھڑے ہو گئے میرے آقا نے پھڑیا پھڑ کے سینے نہ لایا ہوتا نے چمیا امام حسین عرض کر دنے نانا جان ہاں بیٹا کی گل ہے نانا جی میرا ویر حسن ہونے ہرنی دا بچہ لے کے گیا ہے نانا جی منو نہیں پتا منو بھی دیو نانا جی میں نہیں جانتا منو بھی دیو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے گود بٹھایا کہ پیار کر دے پہنے پنجابی چاندنے بندہ کسے نو بہلا رہا ہوئے نا ہور گلا پتر اے انجنہ کر لی امام حسین کہنے نانا جی میں ہرنی دا بچہ ہی لینا ہے ایک وری عرض کی تھی دو مرتبہ عرض کی تھی راویان کتب نے لکھیا اندر قریب سی کہ امام حسین دی آنکھاں آنسو آ جاندے اچانک مدینے دی گلی چ رولا پہ گیا او مدینے والو اج تک اسے اے منظر نہیں دیکھیا کہ ہرنی بچہ چوک کے مدینے دی گلی چ آ گئی ہوے او لوگو ہرنی نے بچہ چکیا جے کہ مدینے دی گلی وچ آ گئی ہے مسجد نبی دے دروازے وچ آ کے ہرنی کھڑی ہوئی انہیں اپنا بچہ اپنی کچھر چکیا ہے میرے نبی دی
بارگاہ جا کے اپنی زبان نال سلام عرض کیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا ہرنی کدھر؟ عرض کر دیے سونے رب نے مینوں 2 بچے عطا کیتے سن. آقا میں جنگل وچ اپنے بچیاں نوں لے کے پھر بھی پئی سا. اچانک تہاڈا ایک غلام آیا ہے, اونے میرا بچہ لیا ہے تے لے کے تھانوں پیش کر دیتا ہے. آقا او تے تساں اپنے نواسے حسن نوں دے دیتا ہے. آقا میں دوجا بچہ لے کے دودھ پلاندی سا پئی. اچانک میرے کنا وچ آواز آئی ہے, نی ہرنی جلدی کر, آسمان دے فرشتے بھی مسجد نبی ول ویندے پے نے. اس تو پہلے کہ حسین دی اکھاں چوں آنسو آ جان, جلدی کر جڑا بچہ رہ گئی چک کے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ پیش کرے. اللہ یا اللہ یا رسول اللہ زندہ زندہ یا رسول اللہ میں اے بچہ لے آئی پاویں اکھاں دی ٹھنڈک ہی ہوندے نے پر حضور پتر بے شک پیارا ہے پر حسین نالو پیارا تے نہیں نا. او خدا دی قسمیں نبی پاک دیو نواسے نہیں جدی خاطر ہر نیوی اپنا بچہ جنگلی چو لے آکے پیش کر دیتا ہے. آقا کریم نے فرمایا جیڑا میرے نال محبت کر دے, فرمایا وہ دیتے لازم ہے کہ میرے نال حسن حسین نال بھی محبت کرے. حسن حسین تے او شان والے نے بندے تے بندے رہ گئے. خدا دی قسمیں مصطفیٰ دے نواسے دے نال تے جنگل دیا ہر نیاں بھی پیار کر دیا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نواسے سیدنا امام حسین صاحب آنکھوں رضی اللہ تعالی عنہ. آؤ سننا درہ بچپن دا زمانہ حسن رضی اللہ تعالی حضرت حسین امامین رضی اللہ تعالی دووے بیمار ہو, دووے شہزادے بیمار. نبی پاک دی بارگاہ چرچ کی تھی کہ حضور اے بیمار ہو. آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹی روزیاں دی منت مان لو. کی فرمایا روزیاں دی خدا را کوئی نہیں دا کام ہو جانا تے اے منت نہ منیا کرو بھی یہ کام ہو گیا نا تے میں بی بی دے سر تے کڑولی چکا کے تے فلانے پیر تے نچدا ہویا جاواں گا. گجرات دے اندر نا ایک مزار ہے کاما والی سرکار. آج تو تقریباً 10-12 سال دی گل ہے. میرے دل بھی تمنا سی میں کہا یارو بابا جی دی قبر دی جا کے زیارت کر کے آئی مزار سی جائی ذوق مزارات تے جانا. او میں مین روڈ تو سروس روڈ تے پیا تے میں پوچھا بھی تھے بابا کاما والے دا مزار. او ایک بندہ انہاں کہا میں بھی چلیا اوتھے تے مینوں بھی لے چلو. میں تانوں لے چلنا. میں بہ جا گڈی وچ بٹھا لے. ہن جاندے نا اگوں اسی ویکھ رہے ہاں ساڈے اگے تھوڑا جدوں دربار دے قریب پہنچے نا تے اوتھے جناب او کچھ ایک گروہ جا رہا سی. او کچھ بیبیاں سر دے ہوتے نہ کڑولیاں چکیاں تے اگے ٹول بجاندے جا رہے تے منڈے جناب وہ نچدے جا رہے. او میں ویکھیا کہ میں کہا یہ کی ہے. او جڑا ساڈے نال بیٹھا آندا جی مولوی صاحب ایک کے نچنے پین پچھلے سال اسی آئے سان جناب اساں تے اخیر کیتی سی. یعنی کہ وہ اپنے دل اپنی بڑائی بیان کردا سی بھی یہ تے کچھ بھی نہیں کردے پے جو کنجر خانہ اساں کیتا سی نا. خدا را انج دی منت منن دی واری آوے تے آکھنا یا اللہ اگر اے کام ہو جائے تے میں یا اللہ 100 رکعت نفل پڑھا غریباں نو کھانا کھلاواں. یعنی اچھی منت منی جائے. یہ نہیں کہ یا اللہ یہ کام ہو گیا تو میں پیر گھنگرو پا کے تے نچاں گا. آج کل کئی پیراں بھی یہ کام شروع کیتا ہے. ہاں جی کوئی پیر شیر نہیں یہ 2 نمبر جے دے کام کرن والا. یاد رکھنا. نبی پاک نے فرمایا بیٹی روزیاں دی منت مان لو. او منت منی اللہ کریم نے حسنین کریمین نو شفا عطا فرما چھڑی. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن صبح دا ٹائم سحری کرنی پانی دے نال سحری کر لو. اگر دن چڑھیا تو سیدہ پاک کہندیاں نے پیارے علی شام نو افطاری کرنی ہے. آپ نے فرمایا چلو آپ ادھار کسی دے کولوں جو خریدے لیا کے دیتے. فرمایا لو ادا آٹا پیو. آٹا پیس کے نا او جناب روٹیاں پکائیاں دسترخوان تے کھانا رکھیا. اس تو پہلے کہ مسجد وچوں اذان دی آواز آندی دروازے اتوں ایک سوالی دی آواز آئی. سوالی بول کے آندہ میں مسکینہ علی المرتضیٰ دے دروازے تے آیا. کنا دینا دا پکھا ماں
کھانا عطا کرو سیدہ پاک نے انج ویکھیا مولا علی والو مولا علی نے ویکھیا سیدہ کائنات والو سیدہ کہنیاں نے پیارے علی آواز سنی دے فرمایا ہاں سنیے پھر جناب حکم فرمایا پوچھ دی کیے او کم کر جڑا کم تیرے ابا جی محمد مصطفیٰ کر دے ایک کھانا دے دیو او مسکین نو کھانا دے دیتا آپ پانی دے نال افطار کیتا دوجا دن پھر ہویا پھر افطاری دے ویلے پھر دروازے تو ندا آئی میں ایک یتیم سیدہ نے کھانا اٹھا کے یتیم نو دے دیتا تیسرا دن ہویا پھر ندا آئی میں ایک قیدیاں کچھ کھانا عطا کر دیو تیسرے دن بھی دے دیتا ادھر نبی پاک نے گھر والے تین دن مسکین یتیم تے قیدی نو کھانا دیتا ادھر سخاوت ہوئی ہے فنادى جبریل علیہ السلام ادھر میرے آقا دی بارگاہ جناب جبریل آگئے آکے اندر نے سوڑے اللہ پہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا مسکین یتیم اور قیدیاں نو کھانا دے رہے ہیں اللہ 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 حضرت سیدنا امام حسین آپ کی سیرت دے ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات سننا گا انہوں اپنی زندگی کی کوشش کرو ڈھالنے ماڑا بندہ ساڑھے نال سلام لینا چاہیے تسی دنیا نہ کی حال ہے بھئی تیرا ٹھیک ہے جے کوئی تگڑا ہوئے کہ وہ 7 فٹ پیچھے بھی کھلوتا اپنا تھی پاج کے جانے ہاں جی چودھری صاحب تو اڈا کی حال ہے کہ ساڑھا معاشرے دا اے حالات نے ساڑھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جے تو اپنے سخت دل نو نرم کرنا چاہنا تے غریباں نال لگے ہو کے سلام لیا کر جے اپنے دل نرم کرنا چاہنا تے غرباں نال لگے ہو کے سلام لیا اللہ سننا حضرت امام حسین رضی اللہ مدینے دی گلی یا اللہ جنہ سبحان اللہ کے ایسے سار رمضان جانو مدینہ شریف دی گلی دی اندر امام حسین جا رہے نے ایک مقام دے اتے کچھ غریب بندے بے کے کھانا پہ کھان دے نے غریب چند بندے بے کے کھانا کھا رہے انہاں ویکھیا تے کہندے نے اے نواسہ رسول آ جاؤ ان غریب بندے تے آواز کنہاں نوں دے رہے نے جڑے جنت دے جواناں دے سردار نے حضور آ جاؤ کھانا کھا لو آپ نے انکار نہیں کیتا قریب آ گئے بہ گئے نوالا توڑیا منہ پایا پھر نوالا توڑیا منہ پایا چند نوالے کھا دے کھانے تو بعد آپ نے فرمایا او مصطفیٰ کریم دے غلامو منو بھوک کوئی نہیں سی مینو بھوک نہیں سی پر تساں آکھیا آ جاؤ نال بہ کے کھا لو میرے نانا جی نے فرمایا ہے ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان تے 5 حق نے انہاں وچ ایک اے وی ہے اجیب الدعوہ فرمایا جدوں کوئی دعوت کرے تے او دی دعوت نو قبول کیتا جائے فرمایا تساں میری دعوت کیتی ہے میں دعوت نو قبول کر لیا ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے نو پسند نہیں کردا تکبر کرنے والے نو اللہ پسند نہیں کردا حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک تو ایک دن باہر نکلے لو یہ آخری گال اس تو بعد او کڑی ٹھیک ہے جی او دے 2 منٹ رہ گئے اچھا 5 منٹ ہے چلو واقعہ نڑے لگی جائے انشاءاللہ ایک باری سبحان اللہ فرمائیے ذرا پیار امام پاک رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شہر تو باہر نکلے آپ دا خادم بھی نہ ٹردے جا رہے ایک باغ آیا آپ باغ دے بوئے گئے کھڑے ہوئے انج نظر ماری باغ دا دروازہ اندر دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہے کھانا کھا رہے ہیں وہ دے قریب ایک کتا بیٹھا ہے اس غلام نے کی کیتا ایک نوالا توڑ کے اپنے منہ ایک توڑ کے کتے اگے
پھر ایک لقمہ اپنے منہ چ دوسرا کتے گئے. امام حسین کھڑے ہو کے نہ ویندے رہے ویندے رہے. وہ جدو اس کھانا کھا لینا آپ نے فرمایا میری اندر آن دی اجازت ہے. انہیں کہا آ جاؤ. فرمایا کی کر رہے ہیں ساندا جی کھانا کھا رہا. فرمایا کتے نال بیٹھ کے. کہندا جی. فرمایا تو اشرف المخلوقات ہے تے کتے نال بیٹھ کے ایک لقمہ آپ کھاندا ہے. انہیں کہا حضور گل ہے ایک کھانا میرے واسطے ہی آیا. جدو میں کھانا شروع کیتا نا تے کتا میرے نیڑے آ کے بیٹھ گیا. تے پہلا لقمہ چک کے جدو منہ پایا تے انہیں میرے لو ویکھیا تے میں دے لو ویکھیا کہ یار اسی نوکر تے اکو مالک دے آنا پاویں کتا ہی ہے تے اسے مالک دے نا. تے مینوں چنگا ہی نہیں لگا کہ میں کھا لواں تے اے بھوکا رہ جائے. اس واسطے ایک لقمہ آپ کھاندا رہا دوجا اینوں کھواندا رہا. آپ نے فرمایا تیرا مالک کتھے اس بندے دی ادا ایڈی چنگی لگی. فرمایا تیرا مالک حضور وہ دوسری نکر سے بیٹھا آپ ادھر گئے. فرمایا یہ باغ تیرا ہے جی میرا ہے. ویچنا ہی آندا جی تسی خریدن والا ہوو تے پھر ویچ دیاں گا. کنے پیسے جی نے پیسے. فرمایا اللہ. اس نکر ایک غلام بیٹھا ہے وہ بھی بیچنا ہی. حضور جو تو باغ بیچ دیتا ہے انہوں غلام دا رکھ کے کی کرنا ہے کنے پیسے انہیں. فرمایا اللہ پھڑ. تے فرمایا ادھر ایک کتا بیٹھا ہے. انہوں نے کہا جی وہ دے پیسے کی لینے نے وہ بھی توڑا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ واپس آئے ہو دیکھو. آپ نے آگے فرمایا بھی گل سن آج تو پہلے تو غلام سے پر ہن غلام نہیں رہا ہن تو مالک بن گئے ہیں. آندہ حضور کی میں فرمایا جس باغ جب بیٹھے آج تو بعد اس باغ دا مالک تو ہے. آج تو بعد اس باغ دا مالک تو ہے. اے کتا بھی تیرا ہے تو بھی آزاد باغ بھی تیرا ہے. پھر کیا کھن لگا جناب تسی کون ہو. آپ نے فرمایا تو نہ پوچھ کے کی کرنا ہے. آندا دسو تے صحیح نا. خادم آندا ہے او یارا تو انہاں نو جان لا. آندا میں مسافر سا قیدی میں ایک غلام سا چلدا ایتھے آیا چند دن ہوئے نے میں نہیں جاندا اے سونی صورت والا کون ہے. غلام آپ دا بولیا آنکھ لگا او سن لے اے کوئی معمولی نہیں ہے نبی پاک دے نواسے امام حسین. اور میرا تے وجدان کہنا ہے یقیناً ویکھ کے آندا ہونا حسین تیرا جواب کوئی نہیں. حسین تیرا جواب کوئی نہیں. کریم اتنا حساب کوئی نہیں. حسین تیرا جواب کوئی نہیں. حسین تیرا جواب کوئی نہیں. کریم اتنا حساب کوئی نہیں. تو گھر دا گھر بھی لٹا چھوڑے نے. تو گھر دا گھر بھی لٹا چھوڑے نے. تیرے ورگا نواب کوئی نہیں. اللہ گرامی قدر حضرات نواسہ رسول سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر پاک سنے دعا ہے اللہ کریم نواسہ رسول امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ نقش قدم سے چل کے سانو زندگی بسر کرنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے.